ہوں وسیم منیر صاحب سے کہ ڈی جی صاحب کو 1-2-3 پریس کانفرنس اور کرنی دے تاکہ عمران خان کی جو مقبولیت اسی سے پہلی 70-80% تھی وہ 95% پہ انشاءاللہ اس کی اس پریس کانفرنس کی وجہ سے چلی گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ان کے خلاف جو زبان استعمال کی، جو گالیاں دی، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو گالیاں دی ہے، مجھے پتا ہے جلال آپ کس طریقے سے آئے، مجھے پتا ہے۔ یہ اپنے کارکردگی کی بات کریں، بیٹھ جائے، اس ٹائم بات کریں میرے ممبر، آپ بیٹھ جائے، یہ اٹھا لیں ان سے، یہ لے لیں ان سے، یہ چیز لے لیں، یہ بیٹھے صوبیہ آپ بیٹھے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ اگر یہ بوٹ پالش نہیں کریں گی، بوٹ نہیں چاٹیں گی تو اس کی تو اور کوئی ڈیوٹی ہے ہی نہیں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ یہ جو یہاں پہ بیٹھی ہے یہ بوٹ کی وجہ سے بیٹھی ہے تو یہ بوٹ پالش نہیں کریں گی۔ پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، اب اس نے خود ثابت کیا اپنے عمل سے کہ بوٹ کو عزت دو، تو بوٹ کو اس کو عزت بوٹ بات کر رہے کرنے دے، یہ پالش لگا لے، یہ پالش لگا لے، بوٹ پالش ان کا کام ہے، عدنان ان کی سیاست اسی پہ کھڑی ہے۔ بوٹ پالش صوبیہ آپ جان بوجھ کے اس حالت کو خراب کریں، اس کو سیاست میں نہ لائے، یہ ہمارا میجر جنرل صاحب ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں طوفانی لڑائی شروع ہوگی جیسے ہی تحریک انصاف کے رہنما تقریر کے لیے کھڑے ہوئے۔ مسلم لیگ نون کی ایک رہنما چیف آف آرمی سٹاف کی تصویر لے کر کھڑی ہوگی جس پر اسمبلی کے اندر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اسپیکر نے ان سے کہا کہ آپ تصویر کو نیچے کریں، یہ پاکستان کے میجر جنرل ہیں، جس پر تحریک انصاف کے رہنما جو کھڑے تھے انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اپنی بھائی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھی تھی۔ رات 2 بجے ان کے اوپر ایک انسانیت سوز اس کے ساتھ سلوک ہوا، ان کے اوپر واٹر کینن پھینکی گئی اس سردی کے موسم میں۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ اپنی بھائی سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور ان کو حق حاصل ہے، پاکستان کا آئین ان کو حق دیتا ہے کہ اپنی بھائی کے ساتھ وہ ملے، لیکن فیڈرل حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیاں پہلے سے طاق میں بیٹھی ہوتی ہے کہ کوئی اخباری خبر بن جائے۔ تو جناب میڈم اسپیکر صاحبہ میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور ہمارے ایک ایم این اے صاحب شاہد خٹک صاحب جو ہماری پارلیمانی لیڈر بھی ہے نیشنل اسمبلی میں، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے۔ تو ان کے علاوہ میڈم اسپیکر صاحبہ کچھ دن پہلے ہمارے انور زیب خان کی گھر پہ راکٹ سے حملہ ہوا تھا، اس کے بعد ہمارے ایک سینیٹر منتخب سینیٹر خرم ذیشان کی گھر کچھ نامعلوم لوگ 3 ڈالوں میں گئی، 25-30 لوگ، اور ان کی گھر پہ فائرنگ بھی کی جس سے ایک ملازم اس کا بھی زخمی ہوا تھا۔ تو جناب اسپیکر صاحب یہاں بھی جو ماحول بنایا جا رہا ہے، جو اس صوبے کو قصداً عمداً یہاں بھی اس کے امن امان کو خراب کیا جا رہا ہے، تو اس کو ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ آرمی چیف صاحب کی بہت زیادہ تعریف کی، تو میں بھی بذات خود اور اپنی پارلیمنٹیرین کی طرف سے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ ریکویسٹ ان سے کرنا چاہتا ہوں وسیم منیر صاحب سے کہ ڈی جی صاحب کو 1-2-3 پریس کانفرنس اور کرنی دے تاکہ عمران خان کی جو مقبولیت اسی سے پہلی 70-80% تھی وہ 95% پہ انشاءاللہ اس کی اس پریس کانفرنس کی وجہ سے چلی گئی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ خوش آئین بات ہے، کیونکہ جس بات سے وہ خائف ہے، یعنی خان صاحب کی مقبولیت سے، ان کی شہرت سے، تو وہ خود ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ان کے خلاف جو زبان استعمال کی، جو گالیاں دی، جو کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا چاہتی ہے، اور ایکسپوز یہ ہو چکی ہے۔ پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، اب اس نے خود ثابت کیا اپنے عمل سے کہ بوٹ کو عزت دو، تو بوٹ کو اس کو عزت
मैडम स्पीकर साहिबा, ये जो यहाँ पे बेटी है ये बूट की वजह से बेटी है, तो ये नहीं, ये बूट पॉलिश नहीं करेंगी। मैडम स्पीकर साहिबा, अगर ये बूट पॉलिश नहीं करेंगी, बूट नहीं चाटेंगी, तो इसकी तो और कोई ड्यूटी है ही नहीं। इन्होंने तो खुद अपनी इब्तिदाई स्पीच में, मैडम स्पीकर साहिबा, उन्होंने अपनी इब्तिदाई स्पीच में कहा था कि हम असीम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती है कि वो हमें असम्बली में लेके आई है, तो ये इनको कर नहीं दे, इनको एक्सपोज होने दे। आप मुझे 1 मिनट दे जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, मैंने भी आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। आप बैठे। अच्छा जनाब स्पीकर साहब, ये हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी बात, ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा जनाब स्पीकर साहब, मैं इसकी जवाब सुनना है ना। DGI SPR साहब ने जो गालियां दी है, जो इस मुल्क की टैक्स से तनख्वाह लेता हो, वो किसी मुंतखब पार्टी की, एक बहुत बड़ी पार्टी की, जिन्होंने 2.25 करोड़ वोट पिछली इलेक्शन में लिया था, उसके खिलाफ सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सूबिया प्लीज, सूबिया आप बैठे, ये मेंबर हमारे बात कर रहे हैं। ये पॉलिश लगा ले, बूट पॉलिश इनका काम है, अदनान, इनकी सियासत इसी पे खड़ी है। सूबिया आप जानबूझ के इस हालत को खराब कर रहे हैं, इसको सियासत में ना लाए। ये हमारा मेजर जनरल साहब है, आप बैठे, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है। सूबिया जी, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। ये क्रेडिट आपको नहीं जाते सूबिया, ये क्रेडिट आपको नहीं जाते। ये मेजर जनरल है, ये आपके भी ऑफिसर नहीं है, ये फौज को रिप्रेजेंट करे। प्लीज आप बैठ जाए, आप अपने कारकर्दगी दिखाए, बैठ जाए। इस टाइम बात करें मेरे मेंबर, आप बैठ जाए, ये उठा ले इनसे, ये ले ले इनसे, ये चीज ले ले, ये बैठे सूबिया आप बैठे जलाल, मुझे पता है जलाल, मुझे पता है जलाल, आप किस तरह से आए हैं मुझे पता है। ये अपने कारकर्दगी की बात करें, बैठे ये बात कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में तारीख का अनोखा वाक़या, जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा तकरीर करने के लिए खड़े हुए, उसी दौरान मुस्लिम लीग नून की एक रहनुमा आर्मी चीफ की तस्वीर लेकर खड़ी होगी, जिस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि ये इसी शख्स की वजह से इस ऐवान में बैठे हैं, ये बूट चाटने में मशहूर हैं, बूट चाट कर ये इस असम्बली में आए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए।